نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل آمين آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کا درس جاری ہے، اور اب یہ درس اپنے اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ملک مصر کے وزیر خزانہ ہیں، اور تمام کے تمام خزانے کے معاملات آپ کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت ملکی حالات بھی ایسے ہیں کہ قحط سالی کا ابتدائی دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ سخت ترین قحط تھا کہ جو نہ صرف مصر سے تعلق رکھتا تھا بلکہ اطراف مصر میں جتنے بھی دور دراز کے علاقے ممالک تھے وہاں تک اس قحط سالی کا اثر پہنچا، یہاں تک کہ خطہ کنعان میں جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے 11 بھائی موجود تھے، اس علاقے تک بھی اس قحط سالی کا اثر جب واقع ہوا اور غلہ ختم ہو گیا تو آپ کے بھائی غلے کی تلاش میں کسی کے بتانے پر مصر تک پہنچ گئے۔ جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ اس مصر شہر کے اندر، ملک کے اندر غلہ فروخت کیا جا رہا ہے، تو آپ کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 10 فرزند ملک مصر پہنچے، جہاں سے آج کے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فدخلوا علیہ، تو پس بھائی جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، حاضر ہوئے، فعرفہم، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو فوراً ہی اپنے بھائیوں کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اور وہم لہو منکرون، اور بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو نہ ہی پہچانا۔ انہیں تو خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہیں۔ اس پورے عرصے کو تقریباً 40 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ ان کا یہ تو خیال تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں پر تو یہ معاملہ تھا کہ آپ تخت سلطنت پر شاہی پروٹوکول کے ساتھ شاہی لباس میں ملک کے تمام خزانے کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ یہ بھائی جب داخل ہوئے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، اب آپ نے ابتدائی طور پر ان کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام فرمایا، بڑی عزتیں دیں، احترام دیا، مہمان نوازی کی،
پھر آپ نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ تم اتنے سارے لوگ ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں، یوں تو ہم کل 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی کو آج سے 40 سال کے عرصے قبل ایک بھیڑیے نے اسے کھا کر اسے ختم کر دیا، اور ایک بھائی وہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور وہ اس ہلاک شدہ بھائی کے سگے بھائی ہیں جن کا نام بنیامین ہے۔ وہ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب کو اس بھائی سے بڑی محبت تھی۔ تو بنیامین ان کے سگے بھائی ہیں، تو حضرت یعقوب کو دلی طور پر تسلی ہوتی ہے تو وہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنا تو کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان پیک کر کے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، سامان کو مکمل طور پر اچھی طرح سے پیک کیا گیا، پیک کرنے کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بنایا تھا کہ ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے خادمین سے کہا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کا جتنا سامان ہے ہر ایک کے سامان کو ایک ایک اونٹ کے اوپر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اب یہ بھائی دوبارہ جانے لگے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم اگلی مرتبہ میرے پاس مال لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو تم میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ مکمل وزن کر کے ایمانداری سے جتنا ناپ ہوتا ہے وہ پورا کر کے دیتا ہوں؟ کیا میں نے تمہارے ناپ میں کوئی کمی کی ہے؟ جو تمہارا حق تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کیا تم نے مجھے یہ دیکھا کہ میں نے تمہاری مہمان نوازی نہ کی ہو، بلکہ میں نے تو تمہاری بڑی عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے۔ تو تم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب اگلی مرتبہ غلہ خریدنے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگلی مرتبہ آتے وقت اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لائے نا تو یاد رکھنا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ اگلی مرتبہ تمہارے کو تمہارا غلہ تمہارے حصے کے مطابق دیا جائے گا، نہیں۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگلی مرتبہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی غلہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے میرے خزانے کے دروازے بند ہو جائیں گے، اگلی مرتبہ تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، کچھ دیا بھی نہیں جائے گا اور تمہیں میرے قریب بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے انتظامات ہوں گے کہ تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر غلہ لینا چاہتے ہو تو اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ،
وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ نکلتے وقت انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس اصرار پر کہ بنیامین کو لے کر آنا، تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اس بات کے بارے میں ضرور اپنے والد محترم جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم یہ کام ضرور کرنے والے ہیں، یعنی اپنے والد محترم کے پاس آپ کی اس بات کو ضرور رکھیں گے اور اس مطالبے کو ضرور رکھیں گے، ہو سکتا ہے ہماری بات پوری ہو جائے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ۔ اب سامان مکمل طور پر انہیں مہیا کر دیا گیا اور اب یہ قافلہ نکلنے لگا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ تم ان لوگوں کے سامان کی بوریوں میں ان کی رقم کو رکھ دو، جس رقم کے عوض انہیں سامان دیا جا رہا ہے اس رقم کو بھی ان کے سامانوں میں جا کر ڈال دو، رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم۔ آپ نے یہ حکمت اور یہ تدبیر کیوں فرمائی؟ تاکہ وہ جب اپنے گھر تک پہنچیں اور سامان کو کھولیں تو انہیں ان کی رقم بھی موجود نظر آئے۔ رقم کی موجودگی سے فائدہ یہ ہوگا لعلہم یرجعون، جب وہ اس رقم کو دیکھیں گے کہ دوبارہ لوٹا دی گئی ہے، ہماری رقم رکھی نہیں گئی بلکہ ہمارے پاس دوبارہ بھیج دی گئی ہے، تو وہ میرے اتنے احسانات کو یاد کر کے کہ میں نے ان پر اتنا کرم کیا، جب آئے تو ان کی مہمان نوازی کی، پھر اس کے بعد انہیں بڑے استقبال کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی، پھر اس کے بعد کرم بالائے کرم یہ کہ جو رقم ان کی تھی میں نے وہ رقم بھی ان کے پاس لوٹا دی، تو یہ سارے احسانات انہیں اس بات کی طرف ابھاریں کہ اگلی مرتبہ جب ہم جائیں تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں، کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو جن سے ہمارا واسطہ ہوا ہے وہ تو بڑے ہی احسان کرنے والے ہیں اور بڑا خیال رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ فلما رجعوا الی ابیہم، پس یہ سارے کے سارے بھائی اپنے سامان کو لے کر اپنے والد محترم جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف پلٹ کر گئے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پلٹ کر گئے تو ان بھائیوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے تمام احسانات و اکرام اور مہمان نوازی کا ذکر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا، یہاں تک کہ اتنی آپ کی عزت کی گئی، آپ کے بھائیوں کی عزت اتنی کی گئی کہ بھائی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہماری اتنی عزت کی کہ اگر اس جگہ پر آپ کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ ہماری اتنی عزت نہ کرتے، انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ نے کہا جب تم اگلی مرتبہ جاؤ تو بادشاہ مصر کو جس نے تمہارے ساتھ اتنا تعاون کیا اس کو کہہ دینا کہ ہمارے والد محترم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں اور تمہاری اس مہمان نوازی کا بطور دعا کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب جب سارے والد محترم اور بھائیوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو بھائیوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس کی بات کی طرف حضرت سیدنا یعقوب نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا
قولو بھائی بولنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد محترم منع منا الکیل ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگلی مرتبہ ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، غلے سے ہمیں روک دیا جائے گا، اور جب ہم اگلی مرتبہ جائیں گے تو کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے خزانے کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی بنا پر جب ہم اگلی مرتبہ بھی جائیں گے تو خزانے کے منہ ہم پر کھولے جائیں گے۔ وہ صورت یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا کہ اگلی مرتبہ آؤ تو ہمارے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ جب تم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آؤ گے تو نقتل ہم تمہیں بطور انعام ایک اونٹ کا بوجھ مزید بڑھا کر دیں گے۔ ہم جتنے بھائی جائیں گے اس حساب سے تو ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا ہی، لیکن ایک کنڈیشن یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جب اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ بطور فری دیا جائے گا۔ تو بھائیوں نے درخواست کی کہ اب جب ہم اگلی مرتبہ جائیں گے تو ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ضرور اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے، ان کی حفاظت میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا قالا تو آپ نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل کیا میں تمہارے پر ویسا ہی اعتبار کر لوں اس بنیامین کے معاملے میں جیسا میں نے تم پر پہلے اس کے بھائی سیدنا یوسف کے معاملے میں اعتبار کیا، کہ تم یہ کہنے لگے کہ جناب یوسف کو ہمارے ساتھ آپ کھیل کود کے میدان میں بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب میں نے تمہارے ساتھ بھیجا تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا، تو کیا میں تمہارے پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا میں نے ان کے بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نگہبانی میں دوں، اس سے تو کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ پس اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی میں دینے سے کچھ نہیں ہونا، جس پاک پروردگار کا میں نبی ہوں اس پاک پروردگار کے حوالے کر دوں، میرا رب ان کی حفاظت فرمائے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب بھائیوں کی گفتگو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہو چکی تو اب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اور جب بھائیوں نے اپنے سامان کا منہ کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ تو اپنے سامان کے اندر اپنی رکھی ہوئی رقم کو پایا کہ وہ رقم ردت الیہم ان کی طرف دوبارہ لوٹا دی گئی ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس سامان کو کھولا تو بڑی حیران اور پریشان ہو گئے کہ جس رقم کے عوض انہوں نے اس غلے کو خریدا ہے اس غلے کے اندر تو وہی رقم موجود ہے۔ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور قولو وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ما نبغی یہ تو وہی رقم ہے جو کہ یا ابانا ما نبغی اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے،
اتنے کرم، اتنے احسانات، اور اب وہ رقم بھی ہمیں انہوں نے دوبارہ لوٹا دی. اب ہمیں چاہیے کیا؟ سب کچھ تو ان کے احسان اور کرم سے ہمیں مل چکا ہے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری رقم ہے جو کہ ہمیں دوبارہ واپس کر دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو بس اگلی مرتبہ جب ہم جائیں گے تو اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، اس طرح کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. اس حفاظت میں ہم کوئی کمی نہیں رکھیں گے. اور جب اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے تو وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، تو بدلے میں ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام کے بڑھا کے دیا جائے گا. تو یہ تو کتنی آسانی ہے کہ بھائی کو ہم لے کر جائیں گے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. قحط سالی کا زمانہ ہے، غلہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ہمیں فری میں انعام کے طور پر مل جائے گا. تو ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت آسان بوجھ ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بنیامین کو نہ بھیجیں. قال لن ارسلہ معکم، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب سارے معاملے کو دیکھا، ماجرے کو سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آپ کو ابھی بھی بنیامین سے بڑی محبت تھی، اور یہ بنیامین سے محبت جناب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہونے کی وجہ سے تھی. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، میں کسی صورت بھی بنیامین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ہاں، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ، یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی قسمیں کھاؤ کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور دوبارہ اسے خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے پاس لے آئیں گے. تم اللہ کی قسم اٹھا لو، پختہ عہد لو، تو پھر میں بنیامین کو تمہارے حوالے کروں گا. جب آپ نے اس بات کو کہا، پھر ساتھ آپ نے ایک شرط اور بھی رکھ دی، کہا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم ایسے معاملے کے اندر گھر جاؤ کہ بنیامین کو لانا تمہارے بس میں ہی نہ ہو. یعنی اب یہ ممکن ہی نہ رہے کہ بنیامین تمہارے ساتھ دوبارہ میری طرف پہنچے، یا تو اس کا انتقال ہو جائے، یا کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے کہ بنیامین واپس نہ آ سکتے ہوں. ہاں، اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے کہ تم بے بس ہو جاؤ تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر اس وقت تمہاری قسم کے ٹوٹ جانے کا کوئی معنی نہیں ہے. جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادوں سے یہ گفتگو کی کہ تم اللہ کی قسم اٹھا لو، فلما آتوہ موثقہم، پس ان کے بھائیوں نے بنیامین کی حفاظت پر اللہ کی قسم اٹھا لی کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ ہی اس گفتگو کی حفاظت فرمانے والا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو بنیامین کو دے کر دوبارہ بھیجا اور نکلتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا، تم ایک باپ کی اتنی اولادیں ہوں تو زمانے کے اندر حسد ہے، نظر بد کا ایک بڑا ہی زور ہے. جب تم ابتدا میں پہلی مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کی خدمت میں گئے تھے تو معلوم نہیں تھا کہ تم سب آپس میں کون ہو.
اب چونکہ سب کو پتا ہے کہ کنعان سے ایک 10 بھائیوں کا پہلے قافلہ آیا، اب ایک بھائی مزید بڑھ گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس قوت اور اتنی تعداد کو دیکھ کر کوئی نظر لگائے۔ تو تدبیر یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہوگے تو نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ وقال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنی، یا اے میرے پیارے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، باب واحد یعنی ایک دروازے سے لا تدخلوا داخل نہیں ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ جو ہم تدبیر اور حکمت اختیار کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا ہے، اس تقدیر میں لکھے ہوئے سے کچھ بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے ہونا تو وہی ہے، لیکن ہم نے تقدیر کے بعد ایک تدبیر کی صورت بھی اختیار کی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ توکل کا معنی ہی یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ تو آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بیٹوں کو نظر لگ سکتی ہے، لیکن تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ہونا تو وہی ہے، چاہے وہ ایک ہی دروازے سے سارے داخل ہوں یا متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں، ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن آپ نے تدبیر بھی اختیار کی اور لوگوں کو پیغام دیا کہ تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حصے میں مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، تو جو مقرر کی ہوئی چیز ہے وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچا نہیں سکتی۔ جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچا نہیں سکتا۔ تو پھر آپ نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا چلتا ہے، جو وہ حکم دے دے حکم اسی کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکلت، پس میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند، آپ کے شہزادے، غلہ خریدنے کے لیے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ جب دوبارہ شہر مصر پہنچے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ بھائی شہر کے اندر داخل ہوئے اسی طریقے پر جس طریقے پر ان کے والد محترم نے انہیں حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کچھ اللہ تبارک و تعالی سے انہیں نہیں بچا سکتے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ہاں الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، البتہ بری نظر سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس طرح داخل ہوگے تو نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے اس خواہش کو پورا کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ بہت بڑے علم والے ہیں، صاحب علم ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔
ہم نے انہیں سکھایا ہے، اسی وجہ سے ہی تو انہیں علم آیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے شہزادے اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں، جس کا قصے کا اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی۔ چنانچہ واقع اس طرح ہوا کہ جب سارے بھائی حضرت بنیامین کو لے کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے جاتے ہی اس بات کی خبر دی کہ ہم بنیامین کو آپ کے کہنے کے مطابق لے کر آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، اور آپ نے فوراً اپنے خادمین کو حکم دیا کہ فوراً ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ بڑے بڑے عالیشان دسترخوان بچھا دیے گئے، میوے رکھ دیے گئے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دو دو بھائی کر کے تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ دو دو بھائیوں کا پیر بنا اور دو دو بھائی کر کے بیٹھ گئے۔ آخر میں حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ جب حضرت بنیامین نے دیکھا کہ میرے 10 بھائی تو اپنے بھائیوں کو لے کر دو دو کا پیر بنا کر وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش آج میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھتا، اور میں ان کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھ کر یہاں کے میوے کھاتا، اور آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو جب دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ جو تمہارے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں میں ان کے برابر آ جاؤں اور تم مجھے اپنا بھائی سمجھو؟ کیا تم اس پر خوش ہو گئے؟ تو بنیامین نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی سے کہا کہ ہاں مجھے تو یہ چیز قبول ہے کہ آپ میرے بھائی کی جگہ آ جائیں، لیکن ایک بات ہے، میرے جو وہ بھائی تھے نا، میرے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، اور وہ اپنی والدہ کے بھی بڑے نور نظر تھے۔ آپ مجھے اپنا بھائی تو سمجھ لیں، بھائی بنا بھی لیں، لیکن وہ شان تو آپ کو نہیں مل سکتی نا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین نے یہ بات رکھی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کان میں کہا اے بھائی گھبراؤ مت، جس یوسف کا تذکرہ تم کر رہے ہو وہ یوسف میں ہی ہوں، تم گھبراؤ مت، تم میرے سگے بھائی ہو۔ جب بنیامین نے یہ بات سنی تو آپ بہت خوش ہوئے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اب مجھے ان بھائیوں کے حوالے مت کیجیے۔
جب آپ نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو پہلے کہا قال انی انا اخوک، اے بھائی بے شک میں تیرا سگا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ یہ تیرے ساتھ کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا ہے، لیکن تو اس پر غمگین نہ ہو۔ چنانچہ اب حضرت بنیامین نے کہا کہ مجھے اب آپ ان کے حوالے نہیں کیجئے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کو روکنے کی کوئی صورت تو موجود نہیں ہے، البتہ ایک صورت ہے، اگر وہ صورت میں اختیار کرتا ہوں تو بظاہر دکھنے میں وہ صورت تھوڑی ناپسندیدہ ہے کہ آپ کی طرف کسی غلط چیز کی نسبت ہوگی تو کوئی حرج تو نہیں۔ تو بنیامین نے کہا نہیں، بس مجھے آپ کے پاس رکنا ہے، جانا نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا اونٹ کا بوجھ تیار کیا، سامان مکمل پیک کروایا، اونٹوں کے اوپر ان سامان کو لاد دیا گیا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جو شاہی پیالہ ہے، جس پیالے کے ذریعے وزن کر کے غلہ دیا جاتا ہے، اس شاہی پیالے کو اس بوری کے اندر رکھ دو کہ جو بوری بنیامین کے اونٹ کے اوپر رکھی جائے گی۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس معاملے کو یوں انجام دیا۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر خادم نے ایسا ہی کیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں اس شاہی پیالے کو رکھ دیا۔ اب یہ قافلہ دوبارہ چلنے لگا اور اس نے سرزمین مصر، حدود مصر کو جیسے ہی کراس کیا تو دوسری طرف شاہی محل کے اندر یہ ہنگامہ مچ گیا کہ شاہی پیالہ کہاں گیا، کس نے اس کو چوری کیا ہے، اور پورا نظام اس وقت درہم برہم ہونے لگا، کیونکہ اسی شاہی پیالے کے ذریعے لوگوں کو غلہ دیا جا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی جو قافلہ کوچ کر کر گیا ہے اس کے پاس جا کر معلومات کرائی جائیں کہ آخر اس کے پاس یا ان میں سے کسی نے چوری تو نہیں کی۔ تو چنانچہ ایک حکومتی، کچھ لوگ اس قافلے کے پیچھے چل پڑے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی، ایتھا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، کہ ہمارے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ تم میں سے کسی ایک نے چوری کی ہے، تم میں سے کوئی ایک چور ہے جس نے بادشاہی شاہی پیالے کی چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو بھائیوں کا جو قافلہ تھا وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بھائی کہنے لگے، ماذا تفقدون، کون سی وہ چیز ہے جو تمہارے سے کھو گئی ہے اور تم اسے نہیں پاتے اور وہ نہیں مل رہی۔ قالوا، تو حکومت کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، ندا کرنے والوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہمیں بادشاہ کا شاہی پیالہ مل نہیں رہا، اور پورا محل چھان لیا ہے، وہ شاہی پیالہ گم ہو چکا ہے، تو تم اپنے سامان کی ہمیں چیکنگ کراؤ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، تو جو شخص سامان کی چیکنگ سے پہلے یہ بتا دے کہ اس نے چوری کی ہے تو اسے ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام میں دیا جائے گا۔ جو شخص یہ بتا دے سامان کی چیکنگ سے پہلے کہ اس کے سامان میں وہ پیالہ رکھا ہے
تو اسے ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ ندا کرنے والوں نے یعنی حکومت کی طرف سے جو بندے آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور ان ندا کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس بات کے ضامن ہیں کہ ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام دیا جائے گا۔ جب بھائیوں نے یہ بات سنی، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو بڑے سیدھے سادے شریف لوگ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، ہم کہاں زمین میں فساد کریں۔ وما کننا سارقین، اور ہماری یہ شان نہیں کہ ہم چوری بھی کریں، پیالہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو حکومت کی طرف سے جو لوگ آئے تھے چیکنگ پر، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم میں سے کوئی جھوٹ کہے اور سامان کے اندر سے پیالہ اسی کے سامان میں سے نکلے تو پھر یہ تو جھوٹ ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ جب ان اعلان کرنے والوں نے اس بات سے استفسار کیا، پوچھا کہ پھر اس کی سزا بھی بتا دو کہ جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلے، تو چونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے یہ جتنے بھی فرزند تھے یہ شریعت یعقوبی کے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، اسے غلام بنا کر 1 سال تک کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان کے اندر سے وہ شاہی پیالہ نکلے، تو جس کے سامان سے نکلے گا وہی شخص اس کی سزا کو بھگتے گا، جو اسے سزا دی جائے گی سزا وہی اختیار کرے گا، اس کے بدلے کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی۔ کذالک نجزی الظالمین، تو اسی طرح ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، ظالموں سے ہم بدلہ لیتے ہیں۔ ظالموں کی سزا ہی یہی ہے کہ جو غلط کرے گا بدلہ اسی سے ہی لیا جائے گا۔ اب کیا ہوا، دوبارہ اس قافلہ جو کہ حدود مصر سے باہر نکل گیا تھا، اسے دوبارہ محل کے اندر پہنچنے کا حکم ہوا، یہ قافلہ دوبارہ محل کے اندر پہنچا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ یہاں بھی معاملہ فرمایا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، جب ان 11 بھائیوں کے سامان کی بوریاں سامنے رکھ دی گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شاہی پیالے کی تلاش کے لیے سب سے پہلے بنیامین کے علاوہ اور باقی بھائیوں کا سامان کھولا۔ سب سے پہلے آپ نے ان 10 بھائیوں کے سامان کو کھولا اور چیکنگ کی، تو ان میں سے تو پیالہ نکلا نہیں۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر جیسے ہی بنیامین کی بوری کھولی تو شاہی پیالہ اس کے اندر سے نکلا، تو فوراً ہی اس جیسے ہی پیالہ نکلا تو سارے کے سارے بھائی پریشان، اور حضرت بنیامین کے سامان سے جب وہ پیالہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہی تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی ہے کہ کتنی مصلحت اور تدبیر کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا انتظام کیا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہی قانون کے اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس
رکوا لیتے. جو بادشاہی قانون ہے اس کے تحت یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، مگر یہ تو اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس نے جناب یوسف کے اندر ایسی حکمت ڈال دی کہ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا اور جناب اپنے بھائی کو اپنے پاس رکوا لیا. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی چاہے. یہ رب کی حکمت ہے کہ کیسے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکوا لیا. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلندیاں عطا فرماتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اے لوگوں یاد رکھنا ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص اتنا علم رکھتا ہے تو اللہ نے اس سے بڑھ کر کوئی ایسا بندہ رکھا ہوگا جس سے اس کے پاس زیادہ علم ہوگا. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کی یہ تدبیر فرمائی. اب قالو، جب بھائیوں نے دیکھا کہ اس کے سامان کے اندر سے شاہی پیالہ نکلا تو بھائیوں نے کیا کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اللہ اکبر، کس کے دربار میں کھڑے ہیں، کس سے جا کر اپنا غلہ خرید رہے ہیں. بھائیوں کو معلوم نہیں ہے کیا سامنے ہستی کون کھڑی ہے. اب بھی کہتے ہیں یہی بھائی کہ اگر واقعی بنیامین نے چوری کی ہے، اگر واقعی چوری کی ہے، یعنی لگتا تو یہ ہے کہ چوری کی نہیں ہے. ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح چوری کریں، لیکن چلیں اگر کی بھی ہے، مان لیتے ہیں اگر انہوں نے چوری کی ہے تو ہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے چوری کی ہو. وہ اشارہ کیا ہے، فقد سرق اخ له من قبل، کہ اس بنیامین کا ایک بھائی یوسف ہے، وہ بھی اس سے پہلے چوریاں کر چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت بھی لگا رہے ہیں کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ اس کا سگا بھائی ہے کہ جس نے اس سے پہلے بھی چوریاں کی ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اللہ اکبر. اللہ کے نبیوں کی شان تو دیکھیے. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کا اظہار نہیں کیا تم کیا بات کر رہے ہو کہ یوسف نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی چوری کرتا ہے. نہیں، آپ نے فوراً ہی ضبط کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ سارا ضبط اور صبر کا ہی تو نتیجہ تھا کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور آج کہاں پر پہنچ چکے ہیں. تو آپ نے فوراً ضبط اور صبر کا مظاہرہ کیا، اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور دل ہی دل میں کہا، قال انتم شر مکانا. دل ہی دل میں کہنے لگے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ بہت ہی بری باتیں ہیں. تم جو تہمتیں مجھ پر اور میرے بھائی پہ لگا رہے ہو یہ تہمتیں بہت بری ہیں. دل ہی دل میں کہا، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم کچھ بول رہے ہو، بیان کر رہے ہو، میرا رب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب جب حضرت بنیامین کے سامان سے اس شاہی پیالے کو نکالا گیا تو بھائی اب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. اور قالوا یا ایھا العزیز، بھائیوں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد عزیز مصر سے کہا، جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے، کہ ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ اے عزیز بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخ کبیر ہیں. تو ایسا کر لیجئے، فخذ احدنا مکانا،
آپ بنیامین کو جانے دیجئے اور اس کی جگہ پر ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اس کے عوض ہم میں سے کوئی ایک بھائی آپ کے پاس سزا کاٹنے کے لیے تیار ہے، آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہے، بس آپ بنیامین کو بھیج دیجئے، کیونکہ بنیامین سے اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے والد کہ اگر انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت افسوس اور دکھ اور غم کا اظہار کریں گے۔ انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو بڑا ہی نیکوکار خیال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں پر احسان فرماتے ہیں، آپ نے ہماری اتنی مہمان نوازی کی، ہماری رقم ہمیں دے دی، غلہ ہمیں ایک زیادہ عطا کیا، تو ہم اتنی مہمان نوازی کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا پتہ ایسا ہو جائے کہ آپ ہمارے ایک بھائی کو رکھ لیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ ہے کہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ میں نے جس کے سامان میں سے چیز پائی میں اسے نہ رکھوں اور اس کی جگہ پر کسی اور بھائی کو رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پناہ ہے، جس کے سامان سے چیز نکلی ہے سزا اسی نہیں بھگتنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سزا کوئی اور بھگتے گا، نہیں۔ انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں کہ بنیامین کو چھوڑ دوں، اسی جگہ پر کسی ایک اور بھائی کو اپنے پاس 1 سال تک غلامی کے لیے رکھ لوں، تو اس وقت تو میں بڑا ناجائز کرنے والوں میں سے ہوں گا، بڑا ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کہ میں نے یہ کیسا کر دیا کہ جس کے اوپر سزا بنتی تھی اسے سزا دی نہیں، جس پر سزا نہیں تھی اسے سزا دے دی۔ اب جب انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس بات کو سنا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو کر ایک کنارے میں جا کر سرگوشی کرنے لگے اور آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے اور جناب یوسف تو بنیامین کے علاوہ کسی کو رکھیں گے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ قال کبیرہم، تو ان بھائیوں میں سے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ کہنے لگے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اپنے بھائیوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں بڑے بھائی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے اپنے والد محترم جناب یعقوب سے بڑا پختہ اللہ کا وعدہ لیا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ ہم بنیامین کو لے کر ہی آئیں گے، بنیامین کی حفاظت کریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، تو کیا تم نے نکلتے وقت ان کے سامنے اللہ کی قسم نہیں اٹھائی تھی؟ جب وہ بنیامین کے بارے میں یہ بات ہونے لگی اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے اس طرح خطاب کیا اور پھر کہا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس بنیامین کے معاملے سے پہلے تم جناب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کوتاہیاں کر چکے ہو، کہ اس وقت بھی تم نے والد محترم کو ایک تسلی دی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر تم نے ہی جا کر یہ پلاننگ کی، تو اب ہم کس منہ سے اپنے والد محترم کے پاس جائیں گے اور کیا جا کر کہیں گے انہیں کہ ہم بنیامین کو کس حال میں چھوڑ کر آ گئے؟ فلن ابرح الارض، تو بڑے بھائی نے کہا ہرگز میں اس زمین سے نہیں جاؤں گا، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں والد محترم کو اس طرح فیس کروں کہ بنیامین ہمارے ساتھ ہو ہی نہ، فلن ابرح الارض، میں تو اس زمین سے نکلوں گا ہی نہیں، جاؤں گا ہی نہیں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ جناب یعقوب میرے والد مجھے خود حکم دیں کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ، جب تک وہ حکم نہیں دیں گے میں اس سرزمین سے نہیں نکلوں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی حکم نازل فرما دے، رب کا حکم آ جائے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو پھر تو میں چلے جاؤں گا، لیکن چونکہ جب تک میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے میں اس سرزمین سے نہیں نکلوں گا، کیونکہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے والد محترم کو مزید پریشان کروں، غمگین کروں،
واللہ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بہترین حکم دینے والا ہے۔ اب جب بڑے بھائی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں، تو باقی بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اب اتنا غلہ ہے، جا کر پہنچنا بھی تو ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس واقعے سے آگاہ بھی تو کرنا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے بھائی یہیں رہ جائیں ہمیشہ کے لیے، اور وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار کر رہے ہوں۔ تو بڑے بھائی نے کہا ارجعوا الی ابیکم، تم سب بھائی اپنے سامان کے ساتھ والد صاحب کے پاس پہنچو، ان کے پاس جاؤ، فقولوا، پھر تم کہہ دینا، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ان ابنک سرقا، کہ بے شک آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ جو بات ہے سیدھی سیدھی بات جا کر کہہ دینا کہ شاہی پیالہ ان کے سامان سے نکلا ہے، تو اب اس کی سزا بھی انہیں ہی دینی پڑے گی۔ تو بادشاہ وقت نے، عزیز مصر نے، انہیں 1 سال تک کے لیے اپنی غلامی میں رکھ لیا ہے، کیونکہ شریعت یعقوبی کے اندر تو سزا چور کی یہی ہے کہ جو چوری کرے گا اسے 1 سال تک کے لیے غلام بننا پڑے گا۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے ہم اسی بات کے گواہ ہیں۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، ہمیں جو نظر آیا ہم نے اسی پر ہی عمل کرنا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو جو اصل چیز ہے اس کا نہیں پتا، تو جو سامنے سامنے موجود ہے اس کا تذکرہ والد محترم کے پاس جا کر کر دینا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والد محترم کو مزید یقین دلانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دینا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ چنانچہ یہ بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بنیامین تو نہیں آئے، بھائیوں نے ساری بات جا کر کہہ دی، اور اپنی بات کو مضبوط تر کرنے کے لیے اور مزید پاور دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جس بستی میں ہم اس وقت موجود تھے کہ ہم میں سے چوری کس نے کی ہے، آپ پوچھ لیجئے ان سے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والے سے بھی معلوم کر لیں کہ جس قافلے میں ہم موجود تھے، آپ اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے اور اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ آخر حقیقت کیا ہے، شاہی پیالہ کس کے سامان کے اندر سے نکلا ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے بنیامین کے ساتھ کوئی خیانت اب نہیں کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم اپنی اس بات میں ضرور سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا، بولا ابھی بھی تمہاری باتوں سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں، ابھی بھی تمہارے نفوس نے، تم لوگوں نے کوئی ہیلا بہانہ کیا ہے، کیونکہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، تم چوری کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہو، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ابھی بھی اس میں کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ نظر آ رہا ہے، لیکن خیر ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی خوبصورت ہے، حسن اور جمال تو صبر کے اندر ہی موجود ہے۔ میں ابتدا سے صبر کر رہا ہوں، جب میرے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام مجھ سے جدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے صبر کیا، اب جب میرے بیٹے بنیامین بھی مجھ سے جدا ہوئے تو فصبر جمیل، اب بھی صبر ہی خوبصورت ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو
میرے پاس جمع فرما دے گا۔ دوستوں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو جو علم عطا فرمایا ہے، جا بجا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس علم کا اظہار فرمایا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے آئے کہ آپ ہمارے ساتھ انہیں بھیجئے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کود کے لیے کل میدان میں جائیں، تو آپ نے اس موقع پر کہا تھا اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا لے۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ آپ نے اس وقت کہا تو اسی طرح کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا لے، لیکن بعد میں حقیقت بھی ایسی ہوئی کہ بھیڑیے کا ہی قصہ لایا گیا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے اپنے اس علم کا اظہار فرمایا اور کہا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو میرے پاس لے کر آ جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آگے ہونا کیا ہے، مستقبل میں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ اور تیسرا مقام جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گزرا کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور بنیامین کے متعلق کہنے لگے کہ جناب یوسف نے کہا ہے کہ بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے تو میں آپ کو غلہ دوں گا، تو اس وقت بھی آپ نے جب ان سے قسمیں اٹھائی کہ تم قسمیں اٹھاؤ کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے، تو اس وقت بھائیوں نے قسم تو اٹھائی، لیکن وہاں الفاظ ہیں الا ان یحاط بہ علیکم، ہاں مگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ تم بنیامین کو لا ہی نہ سکتے ہو اور بنیامین کا آنا ممکن ہی نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اصل میں ہونا کیا ہے، بنیامین مجھ تک پہنچے گا نہیں، تو آپ نے اس موقع پر بھی اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کئی مرتبہ اس سورہ یوسف میں اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ یہ تیسرا موقع ہے۔ چوتھا موقع ابھی آنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، جب بھائیوں کی بات سنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو آپ کو بنیامین سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ نے فوراً ہی اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سنتے ہی منہ پھیر لیا۔ وقال، اور کہنے لگے یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اس کی جدائی پر کہ اس نے مجھے اتنا غمگین کر دیا۔ یوسف کے بعد اس کے بھائی بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گئے، ہائے افسوس اس پر۔ آپ اس قدر افسوس فرمانے لگے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے، اتنا روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی بھی کمزور ہونے لگی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس موقع پر بھی وہ اپنا غم برداشت کر رہے ہیں۔ کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی کو آ رہی ہیں۔ بیٹے کی جدائی، کہاں کس وقت جدائی ہوئی، سب دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، وہ کہنے لگے، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرجا،
آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا واقعی آپ فوت ہی ہو جائیں گے۔ آپ یوسف علیہ السلام سے اب بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا بڑا عرصہ گزر گیا، اب بھی آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس قدر رو رہے ہیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ آپ کو اتنی محبت ہے، آپ کی آنکھیں بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ یوسف کی محبت میں انتقال ہی کر جائیں گے۔ تو اب اس موقع پر آپ نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ، اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جو وقتی طور پر غم ہے، پریشانی ہے، میں واویلا نہیں مچاتا، بے صبری کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر ایک دربار تو ہونا چاہیے نا، کہ جس دربار کی طرف لو لگاؤں تو میرے دل کو بھی ڈھارس بند جائے، تو وہ دربار میرے پاک پروردگار کا دربار ہے۔ تو میں اپنے غم کی فریاد اور اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ذرا سن لو، میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس موقع پر دوبارہ آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ تو جو تم باتیں کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وَأَعْلَمُ، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذھبوا، بہت ہی تفسیر ہے، وقت کے پیش نظر بہت تفسیر کو مختصر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یا بنی اذھبوا، اب جب آپ کو اس قدر غم اور پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹوں، اذھبوا، تم جناب یوسف اور بنیامین کی تلاش میں تو نکلو، کہیں انہیں ڈھونڈو تو صحیح کہ آخر وہ کہیں نہ کہیں سے کیا پتہ تمہیں مل جائیں، چونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور والد محترم کے اب ملاقات کا وقت تھا، اب اس کے لیے اسباب بنائے جا رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹوں، جاؤ اور ذرا انہیں تلاش تو کرو، ان کی کوئی خبر گیری تو لو، کہیں سے اطلاع تو حاصل کرو۔ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، اور یوسف اور ان کے بھائی کا کہیں سے سراغ تو لگاؤ، کہیں سے معلومات تو حاصل کرو۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم جا کر یوسف کو تلاش کرو، ان کے بھائی کو، تو بھائی پھر پریشان اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب بھی یوسف علیہ السلام کی محبت اتنے دل میں ہے۔ تو وہ بھائی دل میں یہ کہنے لگے کہ کہاں یوسف، اور اب کتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زندہ ہوں، یقیناً وہ انتقال کر گئے ہوں گے۔ تو وہ دل میں خیال کرنے لگے، چلو یوسف کے معاملے کو رہنے دو، بنیامین کا معاملہ تو بالکل ابھی کبھی کا ہے، تو بنیامین تک پہنچتے ہیں اور اس کی خبر گیری لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھائی اصل میں دل سے تھوڑے مایوس ہو چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا پتہ تو اب چل ہی نہیں سکتا، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ تو کہاں خطہ کنعان سے کہاں گئے، مصر میں پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہوں گے اس وقت، اور وہ تو غلام تھے، اور پھر کس نے انہیں خرید لیا ہوگا؟ تو وہ دراصل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مایوس تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ بیٹے مایوس ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے علم کا دوبارہ اظہار فرمایا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بیٹوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیونکہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔
تم تو نبی کے فرزند ہو، تم کیوں مایوس ہو، جاؤ میرے کہنے پر نکلو۔ چنانچہ بھائی تلاش کرتے کرتے دوبارہ مصر تک پہنچے۔ اب چونکہ ان کے پاس غلہ بھی ختم ہو چکا تھا، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب یہ سارے کے سارے بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد ماجد بڑے بزرگ ہیں اور بنیامین بھی اب ان سے جدا ہو چکے ہیں، تو اور وہ غم اور پریشانی میں ہیں، اور ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے غلہ تک بھی نہیں ہے، ہم بڑے مصیبت میں ہیں، بڑی آزمائش میں ہیں، اور ہمارے پاس چند روپے پیسے ہیں، چند دینار درہم ہیں۔ ان درہم اور دینار کو اگر کسی کے پاس لے جایا جائے تو عوض میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملے گی، اتنا کم ہمارے پاس مال ہے۔ لیکن اے عزیز، آپ تو بڑے احسان فرمانے والے ہیں، آپ ہم پر کچھ کرم کیجئے۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، داخل ہوئے محل میں، قالوا، تو دست بدستہ عرض کرتے ہیں، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے، آزمائش ہے، قحط سالی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہاں والد بڑے بیمار پریشان غم میں ہیں، اور ہماری اس وقت مالی حالت یہ ہے کہ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس ایک حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں اس کے عوض میں کچھ غلہ دے دیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو پس آپ ہمیں اس سرمایے کو لے کر کچھ غلہ دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور کچھ غلہ دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ہم پر صدقہ اور خیرات بھی کیجئے، ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، کیونکہ ہم اس کے مستحق ہیں، کیونکہ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خیرات دینے والوں کو بڑا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑا ہی صدقہ خیرات دینے والے ہیں، تو آپ ہم پر کرم فرمائیے اور ہمیں خیرات دیجیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ گفتگو سنی، قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا نہیں کیا تھا؟ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنا ظلم کیا، تم نے کس قدر اندھیرے کنویں میں اسے اتار دیا تھا، تم نے کتنی بے دردی کے ساتھ انہیں مارا تھا، پھر اپنے والد کو تکلیف دی تھی، انہیں پریشان کیا تھا، پھر جب وہ قافلے والے آئے تھے تو تم نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بس تم کچھ چند درہم دینار ہمیں دے دو اور اسے ایسی جگہ پر لے جاؤ کہ وہ خطہ کنعان سے بہت دور ہو۔ تو کیا وہ سب باتیں یاد ہیں؟ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اس بات کا اظہار کیا تو فوراً ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے فوراً ایک جملہ کہہ دیا، اذ انتم جاہلون،
اے میرے بھائیوں پریشان مت ہو، یہ شرمندگی کا وقت نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا تم اس وقت غافل تھے، تم بے خبر تھے، یہ سب کچھ لا علمی میں کر رہے تھے، تو تم پریشان مت ہو، اتنا شرمندہ نہ ہو، اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بھی بچا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک تبسم فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے تبسم کیا تو بھائیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تبسم تو جمال یوسف ہے، تو فوراً ہی بھائیوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اس تبسم کو دیکھنے کے بعد بھائی یہ کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ کیا آپ ہی واقعی یوسف ہیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، بھائیوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، شرمندگی مت اٹھاؤ، جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے، صرف مجھ پر کرم نہیں ہوا، اس کرم اور اس احسان میں تم میرے بھائی ہو، تم بھی اس میں شامل ہو۔ انہو من یتقی ویصبر، ہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا، جو کچھ بھی ہوا بس بات یہ یاد رکھنا، انہو من یتقی، بے شک جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، پرہیزگاری اختیار کرے، نیکی کرے، صبر کرے، ویصبر اور صبر کرے، گناہ پر قادر ہو پھر بھی گناہ نہ کرے، اپنے اوپر ظلم کو سہ لے، صرف رب کی رضا پر راضی رہے، تو رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بس بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ پھر اللہ اس کا ایسا اجر دیتا ہے کہ دنیا میں بھی مقام دیتا ہے اور آخرت میں بھی رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تک، ان کے تو خیال میں چھٹی حص میں بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ بھائی یوسف یہاں پر ہوں گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہی آپ کو ہم پر ترجیح عطا فرمائی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی قصوروار ہیں، ہم ہی خطاوار ہیں، ہم نے ہی غلطیاں کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، تکلیفیں دیں، آپ پر ظلم کیا، ہم ہی خطاوار ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ بھائی پھر اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائیوں کی دل جوئی کی، کہا قال، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج کا دن یہ کوئی ملامت کرنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو خوشخبری کا دن ہے کہ بھائی بھائی سے مل رہا ہے۔ اپنے اوپر ملامت مت کرو، جو کچھ ہو چکا اس سے خیر ہے، جانے دو اسے، اب اس کی فکر نہیں کرو، اپنے اوپر ملامت مت کرو، بس یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب میرا پاک پروردگار بھی تمہیں معاف کر دے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اب آپ نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ تم جاؤ میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، چونکہ بھائیوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، بینائی بہت کمزور ہے،
تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا بھی حل موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے نکلتے وقت اپنا ایک قمیص دیا اور اپنے گلے میں وہ تعویذ جو آپ کو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے گھر سے نکلتے وقت گلے میں ڈال دیا تھا، کہ جو یہ قمیص مبارک کا حصہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم کو جنت سے عطا کیا گیا تھا، وہ آپ کے گلے میں تعویذ کے طور پر موجود تھا۔ آپ نے وہ اور اپنا قمیص اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ جب تم وہاں پہنچو اور تم میرا قمیص والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا، جیسے ہی ان کی آنکھوں پر رکھو گے اللہ تبارک و تعالی انہیں بینائی عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا اذهبوا بقمیصی ھذا، خاص یہ جو میرا کرتا ہے نا قمیص، اسی خاص قمیص کو تم میرے والد کے پاس لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور فوراً جا کر اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر آنکھ پر ڈال دینا، جیسے ہی ڈالو گے یأتی بصیرا، وہ فوراً دیکھنے والے ہو جائیں گے، ان کی بینائی آ جائے گی۔ پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب گھر والے میرے پاس پھر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں سے دوستوں معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء اور اولیاء سے نسبت رکھنے والی چیز کے اندر بھی اتنی تاثیر ہے، اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا عقیدہ ہے کہ جو چیز نبی سے نسبت رکھتی ہے اس میں بھی طاقت اور پاور آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے میں کیا ملتا ہے، تو پھر ہم قرآن کی یہ آیت پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ والوں سے جس چیز مل جائے، ٹچ ہو جائے، اس سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ جب جناب یوسف کے کرتے سے بینائی آ سکتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ اور پھر روایت میں موجود ہے حضرت ام سلمہ کی کہ جو بیمار آتا آپ اسے پانی سے منہ مبارک سے مس کیا ہوا پانی پیش کرتی تو فوراً اسے بھی شفا مل جاتی تھی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جب یہ قافلہ وہاں سے جدا ہوا، اب جب یہ قافلہ سامان کو لے کر سرزمین مصر سے دوبارہ خطہ کنعان کی طرف جانے لگا، ابھی تو یہ قافلہ صرف نکلا ہے، اس نے حدود مصر کو کراس کیا ہے۔ کنعان اور مصر کا فاصلہ ایک طویل فاصلہ ہے، ابھی تو یہ یہاں سے نکلا۔ تو جناب یعقوب نے اپنے پھر دوبارہ علم کا اظہار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں قال ابوہم، ان بھائیوں کے والد یعنی جناب یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ میں خطہ کنعان میں رہتے ہوئے جناب یوسف کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ وہ تو ابھی وہاں سے قمیص چلا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کو اتنا علم اور اتنا تصرف دیا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی طاقت سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ قمیص آ رہا ہے، تو کہا میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اتنے عرصے میں تو کبھی نہیں کہا تھا، لیکن یہ اسی لیے کہا کہ اب چونکہ جناب یوسف کی قمیص آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ سمجھو تو واقعی ہونا اسی طرح ہی ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھ لینا اب کچھ ہونے والا ہے۔ قالوا، تو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے گھر کے لوگ تھے وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی محبت میں اب بھی اسی طرح گم ہیں کہ کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کی بینائی چلی گئی، آپ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی محبت تو اب بھی جوان کی جوان ہے، تو آپ اب بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔
فلما ان جاء البشیر، پس پھر جب خوشخبری سنانے والا خوشخبری لے کر پہنچا. یہ خوشخبری سنانے والا بھائیوں میں سب سے بڑا بھائیوں میں ایک بھائی یہودا تھا جس کا نام یہودا تھا. اس نے بھائیوں سے کہا کہ والد صاحب کے پاس جناب یوسف کی جدائی کی خبر بھی میں نے دی تھی، تو میری اس خبر سے والد کو بڑی تکلیف پہنچی، غم پہنچا، پریشانی پہنچی. تو بھائیوں اس خوشخبری کو بھی مجھے ہی سنانے دو کہ جس طرح جس خبر سے انہیں تکلیف پہنچی اب میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اپنے والد کو اس خوشخبری کی خبر سنا کر انہیں پھر خوشی میں بھی داخل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ یہودا اس قافلے سے جو کہ بھائیوں کا قافلہ آ رہا تھا اس سے نکل کر جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لے کر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. تقریباً 240 میل کا سفر آپ نے طے کیا اور تیزی کے ساتھ آپ آتے رہے. جیسے ہی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، القاہ علی وجہہ، وہ قمیص مبارک نکالا اور فوراً اس قمیص مبارک کو جناب یعقوب کے چہرے پر رکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی شفا کا مرکز بن جاتا ہے. شفا بھی کس کو مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی جناب یعقوب کو مل رہی ہے. جناب یوسف کی قمیض جیسے ہی چہرے پر لگی، قرآن کہہ رہا ہے فرتد بصیرا، یہ جیسے ہی چہرے پر قمیض ٹچ ہوئی فرتد بصیرا، فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی. اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں برکت نہیں ہے؟ ان سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے تو اس میں اتنی پاور ہو جائے تو جو براہ راست ان کا اپنا نام لے تو ان کے نام میں کتنی برکت ہوگی. قال الم اقل لکم، جب بینائی آ گئی تو جناب یعقوب نے اپنے علم کا اظہار فرمایا. قال، کہا، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں؟ دیکھا میرے یوسف کی قمیص مجھ تک پہنچ گئی ہے. تو کہا کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یاد رکھنا میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے. انا کننا خاطئین، کہ بے شک ہم ہی خطاوار ہیں، سزاوار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، تو فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. پھر آپ نے اپنے بیٹوں کے استغفار کے لیے، بخشش کے لیے سحری کے وقت کو منتخب فرمایا اور کہا کہ میں سحری کے وقت میں اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت خوب برس رہی ہوتی ہے اور اس کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا سوالی تو اسے بخش دیا جائے. تو میں اس موقع پر تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمہاری بخشش اور مغفرت کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ خوب گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا قافلہ 200 سواریوں کے ساتھ، عظیم الشان حکومتی پروٹوکول کے ساتھ، شاہی سواریوں کے ساتھ، شاہی لباس میں اپنے گھر والوں کے لیے دعوت دی اور انہیں اپنا مہمان بنانے کے لیے دعوت پہنچائی. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان میں تقریباً 72 یا 73 افراد تھے. وہ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ والد محترم حدود مصر کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو آپ نے بڑا ہی عالی شان انتظام کرایا، بہت پرتپاک استقبال کے لیے تیاریاں کیں، عالی شان جس قدر ہو سکتا تھا آپ نے انتظام کیا۔ پھر آپ خود اپنے والد محترم کے احترام اور تعظیم کے اندر خود باہر شہر سے تشریف لائے۔ فلما دخلوا علی یوسف پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام ان تک پہنچے اور جب پھر والد محترم کی آپ سے ملاقات ہوئی، جیسے ہی حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو وہ آپس میں گلے مل کر رونے لگے، کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ چلیے اور اس شان کو بھی دیکھیے کہ جو اللہ نے آپ کے لخت جگر کو عطا فرمائی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ پورا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار تک پہنچا تو آپ نے اپنے والدین کے لیے کیا انتظام کیا؟ آوا الیہ ابویہ، آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ عطا فرمایا، بالکل اپنی مسند کے ساتھ مسند لگائی، اور اپنے والدین حضرت یعقوب اور آپ کی والدہ کی جگہ آپ کی خالہ جو اب نکاح میں موجود تھیں انہیں جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور آپ نے کہا کہ تم اب شہر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور سلامتی ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ورفع ابویہ علی العرش، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر، یعنی عرش سے مراد ایک بڑے تخت پر اپنے سامنے بٹھایا۔ جب سامنے بٹھایا کافی دیر ہو گئی تو اب وخروا لہ سجدا، 11 بھائی اور آپ کے والدین حضرت یعقوب اور آپ کی خالہ، وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب جناب یوسف کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ یہ جائز تھا، اور اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ جب آپ کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کیا تو آپ نے کہا، وقالا، آپ نے عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آج سے کئی برس پہلے، کئی سال پہلے میں نے دیکھا تھا، کہ جس کا ذکر ابتدائی چند آیتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 سجدے، ایک سورج اور ایک چاند میرے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا، اے میرے والد، جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے بات کو سچا کر کے دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے مجھے قید سے بھی پھر رہائی عطا فرمائی۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو وہ ایک گاؤں، ایک دیہات سے میرے پاس لایا۔
وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک رنجش ڈال دی تھی. یہ شیطان نے ایک ناچاکی ڈال دی تھی جو کہ بالآخر دور ہوئی. ہم بھائی ایک ہو گئے اور آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام احسانات کے بعد دعا کی، اے میرے رب بتحقیق تو نے مجھے اتنی عظیم بادشاہت عطا فرمائی، اتنی عظیم بادشاہت کہ میرے خیال تصورات سے بڑھ کر. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے ہی مجھے باتوں کے انجام تک یا مستقبل کی خبریں یا خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں میرا، دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، تو ہی میری مدد فرمانے والا ہے. توفنی مسلمہ، تو مجھے حالت اسلام میں ہی موت عطا فرما، میرا خاتمہ اچھا ہو، مجھے حسن خاتمہ نصیب ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جو تیری بارگاہ میں مقرب بندے ہیں مجھے تو ان مقرب بندوں کے ساتھ ملا دے. یہاں سے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اچھے خاتمے کی اور اچھے لوگوں کے ساتھ مل جانے کی دعا کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے لیے ہمہ وقت ان دو دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف اس کی وحی فرماتے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور اے محبوب جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اور جس وقت وہ سازشیں کر رہے تھے آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے اے محبوب. لیکن یہ اللہ کا آپ پر بھی کرم ہے کہ اس واقعے کو یہودیوں کے مطالبے پر آپ نے من و عن توریت کے مطابق بیان کر دیا ہے. یہ یہودی آ کر یہی کہنے لگے نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر کیسے پہنچے. تو جواب میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، وقتاً فوقتاً پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ نزول ہوا، وحی کی گئی اور آپ نے ایک ایک بات تفصیل سے بیان کر دی. تو کہا کہ جب تک آپ کو معلوم نہیں تھا لیکن جب رب نے آپ کو بتا دیا تو پھر آپ کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یہودیوں نے جب اس واقعے کو سن لیا محبوب کریم علیہ السلام سے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے مطالبے کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن اب بھی وہ ایمان نہیں لائے. اور آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ اس بات پر حریص تھے. تو آپ نے کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرما دیا کہ اے محبوب اگرچہ آپ بڑے حریص ہیں ان کے ایمان لانے پر، آپ کو اس بات کا لالچ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے اکثر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اے محبوب اس تبلیغ دین پر آپ سے کسی قسم کی بھی اجرت کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نہیں کہا جائے گا اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کا بھی کچھ ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سب جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. اس پورے واقعے کے اندر
ہر سننے والے کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ سے ہمیں بھی نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، ظلم ہو رہا ہو، آزمائش ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہم تمام کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی خصوصی فیوز اور برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، قرآن مجید فرقان حمید کی وقتاً فوقتاً تلاوت کرتے رہے، اے مالک و مولا اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال میں برکت نازل فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور پوری شورا اور پوری تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، ہمارے ادارے نور حمزہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی غازی اسلام غازی تنویر قادری کو رہائی عطا فرما، اور ہم تمام کی تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا